محترم ناظرین اور عزیز طلباء، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آج تو آخری لیکچر ہے. اس کورس کا لیکچر نمبر 45 ہے، اور اس سے پچھلے لیکچر میں ہم لیپلاس ٹرانسفارم کی بات کر رہے تھے. ایک ٹیبل بنایا تھا، کئی ایک فنکشنز کو لیا تھا اور ان کی لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کی تھی، اور آخر میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پروڈکٹ کی لیپلاس ٹرانسفارم ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، اس کی ہم اس لیکچر میں کریں گے. تو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی فنکشن آف ٹی ہو اور اس کا ایک اور فنکشن آف ٹی سے ملٹیپلائی کیا جائے تو لیپلاس ٹرانسفارم کیسی ہوگی. یہ کوئی زیادہ جنرل بات نہیں ہوگی، کوئی اسپیشل فنکشن کو ہم لیں گے جن سے کہ ہم ملٹیپلائی کریں گے. پہلا جو فنکشن جس سے کہ ہم ملٹیپلائی کریں گے وہ ای ریز ٹو پاور اے ٹی کی ٹائپ کا ہے. اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے اپنے کسی فنکشن کے ساتھ اور اس پروڈکٹ کی لیپلاس ٹرانسفارمیشن لیں گے. اس تھیورم کو جو کہ میں ابھی اسٹیٹ کرنے والا ہوں اس کو شفٹ تھیورم بھی کہتے ہیں. لیٹس اسٹیٹ دس تھیورم. If Laplace transform of a function ft is equal to f of s, function of s, then Laplace transform of e raised to power minus at into ft is equal to f of s plus a. The Laplace transform of e raised to power minus at ft is thus the same as Laplace transform of ft with s everywhere in the result replaced by s plus a. بس اس قسم کی پروڈکٹ کی لیپلاس ٹرانسفارم میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ لیپلاس ٹرانسفارم ایف ٹی کی معلوم کرنی ہے جو کہ فنکشن آف ایس ہوگا، اور اب لیپلاس ٹرانسفارم آف ای ریز ٹو پاور مائنس اے ٹی انٹو دیٹ فنکشن، اس میں صرف یہ کرنا ہے کہ ایس کی بجائے ہم نے ایس پلس اے سے اس کو ریپلیس کر دینا ہے. اس میں ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا رول پتہ چل جائے. اس کا پروف ہم نہیں دیں گے، تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو لہذا اسکپ کریں گے اور ہم ان کو صرف استعمال کریں گے. پہلی ایگزامپل آج کے لیکچر کی جو ہے دیٹ از لیپلاس ٹرانسفارم آف ای ریز ٹو پاور مائنس 3t انٹو سائن آف 2t. یہ معلوم کریں گے. یہ پروڈکٹ ہے سائن 2t کی ای ریز ٹو پاور مائنس 3t کے ساتھ. اب سب سے پہلے لیپلاس ٹرانسفارم آف سائن 2t which we know from our previous results, that is 2 over s square plus 4. So now the Laplace transform of e raised to power minus 3t into sin 2t is equal to, in the right hand side we will replace this s by s plus 3. So that is 2 over s plus 3 square plus 4, and after simplification this is equal to 2 over s square plus 6x plus 13. Our next example is Laplace transformation of t square into e raised to power 4t. Now here we are multiplying, that is t square by e raised to power 4t, and we know that the Laplace transform of t square is equal to 2 over s cube. So for this product what we will do,
that we will replace s by s minus 4. پلیز خیال کریں جہاں مائنس 80 تھا تو وہاں ایس پلس اے سے، اور یہاں کیونکہ پازیٹیو 4 ہے تو یہ ایس مائنس 4 سے ریپلیس ہوگا. سو لیپلاس ٹرانسفارم آف ٹی اسکوئر انٹو ای ریز ٹو پاور 4t از اکول ٹو 2 اوور ایس مائنس 4 کیوب. اب ایک اور ہم کریں گے کہ اگر کسی فنکشن کو، فنکشن ٹی کا فنکشن ہے، اس کو ٹی کی پاور سے ملٹیپلائی کیا جائے، سب سے پہلے ٹی سے ملٹیپلائی کیا جائے، تب اس کی لیپلاس ٹرانسفارم کیا ہوگی. سو یہ رزلٹ یہ ہے کہ لیپلاس ٹرانسفارم آف ٹی انٹو فنکشن آف ٹی از اکول ٹو مائنس ڈیریویٹو آف فنکشن آف ایس ود رسپیکٹ ٹو ایس. پلیز اس رزلٹ کو ہم پروو نہیں کریں گے، صرف استعمال کریں گے. آئیے آپ کو ایگزامپل کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اگلے ہائر ڈیریویٹو پہ بھی ہم ایگزامپل سے آگے بڑھیں گے. لیپلاس ٹرانسفارمیشن آف ٹی انٹو سائن 2t. Here first of all we will find the Laplace transform of sin 2t, and which is equal to 2 over s square plus 4. And now according to rule, Laplace transform of t into sin 2t is equal to negative of derivative of this function of s with respect to s. So that is minus d or ds of 2 over s square plus 4. Derivative of 2 over s square plus 4 we calculate, and we multiply this by negative, change its sign, and the result is 4s divided by s square plus 4 whole square. Next example, the Laplace transform of t into cos hyperbolic 3t. Here, first of all, the Laplace transform of cosine hyperbolic 3t, that is equal to s over s square minus 9. So Laplace transform of t into cosine hyperbolic 3t is minus derivative of s over s square minus 9 with respect to s, and that is equal to minus s square minus 9 minus s into 2s whole divided by square of s square minus 9, and that is equal to minus s square minus 2s square minus 9 divided by square of s square minus 9, and that is equal to, after simplification, s square plus 9 divided by square of s square minus 9. اس لاسٹ ایگزامپل میں ہم نے گیون فنکشن کو ٹی کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تھا. اب کوئی ایسا فنکشن لیتے ہیں کہ اس کو ٹی اسکوئر کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے. لیٹ اس ٹیک دس ٹائپ آف ایگزامپل. لیپلاس ٹرانسفارمیشن آف ٹی اسکوئر کوسائن ہائپربولک 3t. Here, first of all, the Laplace transformation of cosine 3t and Laplace transformation of t cosine hyperbolic 3t. Please, we have already found the Laplace transform of t cosine hyperbolic 3t. So, Laplace transform of t square cosine hyperbolic 3t is equal to Laplace transform of t into t cosine hyperbolic 3t. So therefore, we differentiate the Laplace transform of t cosine hyperbolic 3t again with respect to s and take the negative sign. So in the next line, this is equal to negative of
derivative of x square plus 9 divided by square of x square minus 9 with respect to x, and that is equal to, after this derivation, this is equal to 2s into s square plus 27 whole divided by cube of s square minus 9. ہم نے پہلی ایگزامپل میں فنکشن کو ٹی کا جو فنکشن تھا اس کو صرف ٹی سے ملٹیپلائی کیا، دوسری ایگزامپل میں ٹی اسکوئر سے ملٹیپلائی کیا. اس طریقے سے ہم کنٹینیو کر سکتے ہیں. سو ان جنرل اگر ہم کسی فنکشن آف ٹی کو ٹی کی پاور n سے ملٹیپلائی کریں تو رزلٹ کیا ہوگا؟ لیٹ اس اسٹیٹ دیٹ رزلٹ. دیٹ از if Laplace transform of the function ft is the function f of s, then Laplace transform of t raised to power n into function of t is equal to minus 1 raised to power n into nth derivative of the function of s with respect to s. Please note this formula, we will be using it. نیکسٹ، جس طریقے سے ہم کسی فنکشن کو ٹی سے ملٹیپلائی کر رہے تھے، اب اگر ٹی سے ڈیوائڈ کریں تب لیپلاس ٹرانسفارم کیا ہوگی؟ تو اس کا رزلٹ یہ نیکسٹ تھیورم میں ہم اسٹیٹ کرتے ہیں. لیپلاس ٹرانسفارم آف ایف ٹی اوور ٹی از اکول ٹو انٹیگرل آف دا فنکشن ایف ایس with respect to s, limit from s to infinity. Please hear this theorem again. If the Laplace transform of ft is equal to f of s, function of s, then the Laplace transform of ft divided by t is equal to integral of fs with respect to x from s to infinity. Please note this result. Please note this result and make the record of it. ہم اس ریزلٹس کو پھر پروو نہیں کریں گے اور صرف استعمال کریں گے. آئیے اس رزلٹ کی ایک اپلیکیشن کرتے ہیں. لیپلاس ٹرانسفارم آف sin 80 ڈیوائڈ بائی ٹی. سنس لیپلاس ٹرانسفارم آف sin 80 is a over s square plus a square. So Laplace transform of sin 80 divided by t is equal to integral of a over s square plus a square with respect to s, limits from s to infinity. Integrating this integral is equal to arctan, that is tan inverse of s over a, and limit from s to infinity. Tan inverse infinity is pi by 2, so therefore this result is equal to pi by 2 minus tan inverse s over a, and which is equal to, in fact, tan inverse a by s. This is just a trigonometry. Please verify yourself. Another example for this. Another example, Laplace transform of 1 minus cos 2t divided by t. As we know that the Laplace transform of 1 is 1 over s, and the Laplace transform of cos 2t is s over s square plus 4. So therefore, for Laplace transform of 1 minus cos 2t divided by t, we have to integrate 1 over s minus s over s square plus 4 with respect to s from s to infinity. Integrating, we have that is equal to log s minus 1 by 2 log s square plus 4, and limits s from s to infinity, and that is equal to half into 2 log s minus half log s square plus 4. Taking this half out and writing
2 log s as log s square. This is equal to half log s square minus log s square plus 4. Limits are same. And now using the property of logarithm, this is equal to 1 over 2 log s square over s square plus 4, and limit from s to infinity. Now when s tends to infinity, s square over s square plus 4 tends to 1. So therefore log of s square divided by s square plus 4 tends to log 1, which is equal to 0. So for infinity, this result is 0, and for s it will be the same. So result will be equal to Laplace transform of 1 minus cos 2t divided by t is equal to minus half log of s square over s square plus 4. Please, this minus is for the lower limit, and that is equal to logarithm of s square divided by s square plus 4, the power is minus half, which is equal to now log of square root of s square plus 4 divided by s square. آج کے لیکچر میں جو یہ نئی 3 تھیورمیں کی ہیں، ان کو ہم اکٹھا لکھتے ہیں اور یہ رزلٹ اسٹیٹ کرتے ہیں. تھیورم 1، دا فرسٹ شفٹ تھیورم. Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of e raised to power minus at ft is equal to f of s plus a. Theorem 2, multiplying by t. If Laplace transform of ft is fs, then Laplace transform of t ft is equal to minus derivative of fs with respect to s. Theorem 3, dividing by t. If Laplace transform of ft is equal to fs, then Laplace transform of ft divided by t is integral of fs with respect to s, limit from s to infinity, provided that the limit ft divided by t tending to 0 exists. Dear students, اب تک ہم نے لیپلاس ٹرانسفارم کی بات کی ہے. اب جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کا انورس بھی معلوم کرنا ہوتا ہے، تو آئیے چند ایک ایگزامپل میں اس کا انورس معلوم کرتے ہیں. فار ایگزامپل، وی نو دیٹ اے اوور ایس اسکوئر پلس اے اسکوئر از دا لیپلاس ٹرانسفارم آف سائن اے ٹی. سو وی کین ناؤ رائٹ انورس لیپلاس ٹرانسفارم آف اے اوور ایس اسکوئر پلس اے اسکوئر از اکول ٹو سائن اے ٹی. And similarly, we list these things. A Laplace transform of 1 over s minus 2 is equal to e raised to power 2t. Reason is very clear. Laplace transform, inverse Laplace transform of s over s square plus 25 is cosine 5t. And inverse Laplace transform of 4 over s is equal to 4. And inverse Laplace transform of 12 over s square minus 9 is equal to 4 sine hyperbolic 3t. Please, reason is the same. If you take the Laplace transform of the right hand side, you will get the result on the left hand side. یہ جتنے انورس لیپلاس ٹرانسفارم ہم نے لیے یہ بڑے ہی اسٹریٹ فارورڈ اور ڈائریکٹ تھے. یہ بالکل ایسے تھے کہ دیکھ کے ہی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کی لیپلاس ٹرانسفارم ہے. تو لہٰذا ان کا انورس لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کرنا بہت آسان تھا. اب ایک میں ایگزامپل یا ایک ایکسرسائز کہہ لیجیے آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کو پھر حل کرتے ہیں کہ اگر ایسا کیس ہو تو پھر ہم کیا کریں گے. آئیے. If you are asked to find the inverse Laplace transform of 3s plus 1 divided by s square minus s minus 6. Now, یہ دیکھیے کہ یہ ہماری لسٹ میں نہیں ہے کہ اس قسم کی ڈائریکٹ ہمارے پاس معلوم نہیں، وہ فنکشن معلوم نہیں ہے ٹی کا جس کا کہ یہ ٹرانسفارم ہو، لیپلاس ٹرانسفارم ہو. تو اس میں ہم کیا کریں؟ اس کی اگر ہم
پارشل فریکشن بنائیں تو یہ ہو جاتا ہے کہ 3s+1 ڈیوائڈ بائی ایس اسکوئر مائنس ایکس مائنس 6 کو ہم ایز اے سم آف 2 پارشل فریکشن لکھ سکتے ہیں اینڈ دیٹ از اکول ٹو 1 اوور ایس پلس 2 پلس 2 اوور ایس مائنس 3. تو لہذا انورس لیپلاس ٹرانسفارم آف 3s+1 ڈیوائڈ بائی ایس اسکوئر مائنس ایکس مائنس 6 از اکول ٹو ان فیکٹ انورس لیپلاس ٹرانسفارم آف 1 over s plus 2 plus inverse Laplace transform of 2 over s minus 3, and which is very straightforward. We can recognize it immediately from our table that is equal to e raised to power minus 2t plus 2 into e raised to power 3t. ابھی جو میں نے لاسٹ میں یہ جو ایگزامپل دی جو کہ اسٹریٹ فارورڈ نہیں تھی، اس سے ایک بات کا پتہ چل گیا کہ اگر اس قسم کی ہمارے پاس فنکشن موجود ہو ایس میں اور اس کی انورس لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کرنی ہو تو ہمیں اس فریکشن کی پارشل فریکشن معلوم کرنا ہوتی ہیں. یہ ٹاپک کہ گیون اے فریکشن ٹو فائنڈ اٹس پارشل فریکشن، یہ آپ نے انٹرمیڈیٹ میں پڑھا ہوگا اور امید ہے کہ کیلون میں بھی کیا ہوگا. اس کے مختلف اصول ہیں اور وہ اس طریقے سے ہیں کہ یہ ڈینومینیٹر کی فارم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پارشل فریکشن وہ کس ٹائپ کے ہوں گے. رولز آف پارشل فریکشن. نمبر 1, دا نیومینیٹر مسٹ بی آف لوئر ڈگری دین دا ڈینومینیٹر. If it is not, then we first divide out. Number 2, factorize the denominator into its prime factors. These determine the shapes of the partial fractions. Number 3, a linear factor of the type s plus a gives a partial fraction of the type a over s plus a, where this capital A is the constant to be determined. Number 4, a repeated factor of the type s plus a square gives the type of fraction just like a over s plus a plus b over s plus a square. These capital A and B are constants to be determined. Number 5, if in denominator there is a factor of the type s plus a cube, then we write a over s plus a plus b over s plus a square plus c over s plus a cube. These capital A, B, C are constants to be determined. Number 6, a quadratic factor of the type s square plus ps plus q. For this we write ps plus q over s square plus ps plus q. Number 7, repeated quadratic factors of the type square of s square plus ps plus q. We write ps plus q divided by s square plus ps plus q plus rs plus t divided by s square plus ps plus q whole square. Here these capital P, capital Q, capital R and capital T are constants to be determined. So we take the example that for if we have to find the partial fraction of this fraction, which is s minus 19 divided by s plus 2 into s minus 5. This has the partial fractions of the form a over s plus 2 plus b over s minus 5. Here these capital A and B to be determined. ہم نے کچھ رولز اسٹیٹ کیے ہیں کہ گیون فریکشن کے پارشل فریکشن بنانے کے. بہرحال اس کی ڈیٹیل آپ اپنے کسی کتابوں میں جو کہ انٹرمیڈیٹ کی کتاب میں آپ کو مل جائیں گی، وہاں سے سیکھیے. اور اب ہم ایک ایگزامپل کریں گے انورس لیپلاس ٹرانسفارم لینے کی ایسے فنکشن آف ایس کی جس میں ہمیں پارشل فریکشن کا استعمال کرنا پڑے.
Let us do this example. Determine the inverse Laplace transform of 5s plus 1 divided by s square minus s minus 12. We check that the numerator is of lower degree than the denominator. So well done. And now we factorize the denominator. The factors of denominator s square minus s minus 12 are s minus 4 into s plus 3. So therefore, our this fraction 5s plus 1 divided by s square minus s minus 12 is equal to 5s plus 1 whole divided by s minus 4 into s plus 3. We write this in the form of a over s minus 4 plus b over s plus 3. So therefore, we have this identity 5s plus 1 divided by s square minus s minus 12 identically equal to a over s minus 4 plus b over s plus 3, because it is identity which is true for any value of s. Now if we multiply this identity by s square minus s minus 12, we get 5s plus 1 is identically equal to a into s plus 3 plus b into s minus 4. And first of all, to find a, we substitute for s is equal to 4, so that we get 21 a into 7 plus b into 0. And from here we get a, and that is a is equal to 3. Now to find b, we substitute for s minus 3, and we get b is equal to 2. So therefore 5s plus 1 divided by s square minus s minus 12 is equal to 3 over s minus 4 plus 2 over s plus 3. And now the inverse Laplace transformation of 5s plus 1 divided by s square minus s minus 12 is equal to inverse Laplace transform of 3 over s minus 4, which is 3 e raised to power 4t, and plus inverse Laplace transform of 2 over s plus 3, which is equal to 2 e raised to power minus 3t. So the result is equal to 3 e raised to power 4t plus 2 into e raised to power minus 3t. Dear students, آئیے ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں جس میں ہم انورس لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کریں گے. لیٹس ڈو دیٹ. ڈٹرمن انورس لیپلاس ٹرانسفارم آف 9s minus 8 divided by s square minus 2s. Here the denominator s square minus 2s has factor s into s minus 2. So we write 9s minus 8 divided by s into s minus 2 is equivalent to a over s plus b over s minus 2. Multiplying by s into s minus 2, we get 9s minus 8 is equivalent to a into s minus 2 plus b into s. Now these are identically equal. We put s is equal to 0, which gives us a is equal to 4, and we put s is equal to 2, which gives us b is equal to 5. So therefore, inverse Laplace transform of 9s minus 8 divided by s square minus 2s is equal to inverse Laplace transform of 4 over s plus inverse Laplace transform of 5 over s minus 2, which is equal to 4 plus 5 into e raised to power 2t. اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس موضوع کو کنٹینیو رکھیں، اس لیسن کو، آپ کو ضرورت ہوگی ایک ٹیبل کی جس سے کہ آپ انورس لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کر لیں.
تو یہ ٹیبل آپ کے ریکارڈ میں ہونا چاہیے. لک ایٹ دا ٹیبل آف انورس ٹرانسفارمس. اس ٹیبل کے پہلے کالم میں فنکشن آف ایس ہے اور دوسرے کالم میں فنکشن آف ٹی ہے جو کہ انورس لیپلاس ٹرانسفارم ہے. سو فار اے اوور ایس وی ہیو اے. For 1 over s plus a, we have e raised to power minus at. For n factorial divided by s raised to power n plus 1, we have t raised to power n. For 1 over s raised to power n, we have t raised to power n minus 1 divided by n minus 1 factorial. For a over s square plus a square, we have sin at. And for s over s square plus a square, we have cosine of at. And for a over s square minus a square, we have sine hyperbolic at. And for s over s square minus a square, we have cosine hyperbolic at. اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لیپلاس ٹرانسفارم کا استعمال ان دا ڈفرینشیل ایکویشن. واٹ آر دا ڈفرینشیل ایکویشن؟ ڈفرینشیل ایکویشن ایسی ایکویشن ہوتی ہیں جس میں فنکشن کے ڈیریویٹیوز اور فنکشن انوالو ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم بعد میں کریں گے. تو سب سے پہلے ہمیں فرسٹ ڈیریویٹیو یا سیکنڈ ڈیریویٹیو کے فنکشن کا لیپلاس ٹرانسفارم معلوم ہونا چاہیے. سو یہ ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں. آئیے. لیپلاس ٹرانسفارم آف ایف ڈیش ٹی ویئر ایف ٹی از دا فنکشن آف ٹی. ایف ڈیش ٹی مینس دا ویری فرسٹ ڈیریویٹیو آف دا فنکشن ود ریسپیکٹ ٹو ٹی. We apply our formula that we will integrate f dash t multiplied by e raised to power minus st with respect to t from 0 to infinity. Integrating by parts, what we have? E raised to power minus st into ft, limit from 0 to infinity, minus integral of ft into minus s e raised to power minus st with respect to t. And after applying these limits for the first term, this becomes minus f of 0, and the second integral is equal to s into integral of ft into e raised to power minus st with respect to t, s from 0 to infinity. And this term involving integral is equal to s into integral of ft into e raised to power minus st with respect to t, and t from 0 to infinity. And now, when t is tending toward infinity, e raised to power minus st ft is tending towards 0. So we have Laplace transform of f dash t is equal to minus f of 0 plus s of Laplace transform of ft. Please note, in the previous line, the integration of ft into e raised to power minus st with respect to t from 0 to infinity is by definition Laplace transform of ft. So therefore we have the result that the Laplace transform of the very first derivative of the function t, that is Laplace transform of f dash t, is equal to minus f0 plus s into Laplace transform of ft. Here f of 0 mean the value of the function at t is equal to 0. And now, Laplace transform of the second derivative. Definitely, we are going to differentiate it again. So that is equal to
minus f dash 0 plus s into Laplace transform of f dash t. And now substituting the expression just obtained above for Laplace transform of f dash t, we have Laplace transform of f2 dash t is equal to minus f dash 0 plus s into minus f0 plus s into Laplace transform of ft. So s is being multiplied by these two terms, and after simplification we get in this order, that is equal to s square Laplace transform of ft minus s into f of 0 minus f dash 0. And similarly we can obtain the other result, and the results are, that is Laplace transform of f3 dash t is equal to x cube into Laplace transform of ft minus s square f of 0 minus s f dash 0 minus f 2 dash 0, and so on. Now for the fourth order, Laplace transform of f4 dash t is equal to s raised to power 4 into Laplace transform of ft minus x cube into f of 0 minus s square f dash 0 minus s f2 dash 0 minus f3 dash 0. پلیز یہ ہم نے ریزلٹ فار دا ڈیریویٹیوز آپ کو دیے ہیں. یہ اس میں اتنی اچھی سیمیٹری ہے کہ اب ان کو کسی آرڈر کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں. اب ہم لیپلاس ٹرانسفارم اور اس کے انورس کی اپلیکیشن کرتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن کے سولوشن کے لیے. آئیے ہم پہلی ڈفرینشیل ایکویشن لکھتے ہیں اور اس کو سالو کرتے ہیں. ڈفرینشیل ایکویشن, you see here on the screen a statement just like this: dx dt minus 2x is equal to 4. This type of mathematical statement is called differential equation. Here x is the function of t. To solve this differential equation, it means to find x as a function of t such that this differential equation is satisfied. I'm just going to tell you the solution. The solution is x is equal to minus 2 plus 3 into e raised to power 2t. اب آپ یہ مت پوچھئے کہ یہ سولوشن میں نے کیسے حاصل کیا. ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی اس کا سولوشن ہے یا نہیں. اس سے میری مراد یہ ہے کہ اگر اس ایکویشن میں ایکس اس کے برابر پٹ کر دیں تو کیا ایکویشن سیٹسفائیڈ ہوتی ہے. لہذا ہم اس کا ڈیریویٹو رسپیکٹ ٹو ایکس معلوم کریں گے, رسپیکٹ ٹو ٹی معلوم کریں گے ایکس کا, اور اس کی جگہ پر یہ پٹ کریں گے, اور ایکس کی ویلیو بھی ایکس کی جگہ پٹ کریں گے, اور پھر دیکھیں گے کہ ایکویشن کی دونوں سائڈز برابر ہوتی ہیں یا نہیں. So to verify it, dx dt for x is equal to minus 2 plus 3 into e raised to power 2t is equal to 6 e raised to power 2t, because the derivative of constant minus 2 is 0 and derivative of e raised to power 2t is 2 into e raised to power 2t. So therefore dx dt is equal to 6 e raised to power 2t. And now we put for dxt and x in 1, and we have dx dt minus 2x is equal to 6 e raised to power 2t minus 2 into minus 2 plus 3 e raised to power 2t, which is equal to 6 e raised to power 2t plus 4 minus 6 e raised to power 2t, and that is equal to 4, which is the right hand side. So the equation 1 is satisfied by the function x is equal to minus 2 plus 3 e raised to power 2t, and it is the solution of this differential equation.
یہ ہم نے سولوشن لیا اور اس کو ویریفائی کیا. اب ہم اس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن بائی مینز آف لیپلاس ٹرانسفارم معلوم کریں گے. سب سے پہلے اس ایکویشن کو ٹرانسفارم کریں گے ان ٹرمز آف ایس، اس پہ لیپلاس ٹرانسفارم لگا کر. آئیے اس طریقے سے اس کا سولوشن ہم معلوم کرتے ہیں. سو دا لیپلاس ٹرانسفارم آف دا لیفٹ ہینڈ سائڈ is equal to the Laplace transform of right hand side. And here the Laplace transform of first derivative is s into Laplace transform of xt minus x0. Please note, here we are writing x for f. So the left hand side becomes s into Laplace transform of xt minus x0 minus 2 into Laplace transform of xt, and now the right hand side is equal to Laplace transform of 4, which is 4 over s. Next line, we have taken Laplace transform of xt as common factor, so we have s minus 2 into Laplace of xt minus 1 is equal to 4 over s, and taking 1 on the minus 1 on the right hand side and getting this Laplace transform of xt, so that will be equal to, after simplification, 4 plus s divided by s into s minus 2. And here we have found the Laplace transformation of xt, and you know that we are looking for xt. So what will be xt? I mean x of x as a function of t. What will be this function? This will be the inverse Laplace transform of the right hand side. Inverse Laplace transform of 4 plus s divided by s into s minus 2. Now 4 plus s divided by s into s minus 2 is a fraction, and we are going to find the partial fraction of this fraction, and for that we make it identically equal to capital A over s plus capital B over s minus 2, and from here multiplying this both sides by the denominator, we get 4 plus s is equivalent to a into s minus 2 plus b into s. Putting s is equal to 0, we get a is equal to minus 2. And putting s is equal to 2, we get b is equal to 3. So 4 plus s divided by s into s minus 2, this fraction can be written as is equal to minus 2 over s plus 3 over s minus 2. And now Laplace transform, inverse Laplace transform of 4 plus s divided by s into s minus 2, in fact it is equal to inverse Laplace transform of minus 2 over s plus inverse Laplace transform of 3 over s minus 2, and which is equal to minus 2 plus 3 into e raised to power 2t. And it is the same solution what we have got, what we have told you before, and we have ویریفائڈ دیٹ. پلیز آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑی خوبصورتی سے لیپلاس ٹرانسفارم اور انورس لیپلاس ٹرانسفارم کو ڈفرینشیل ایکویشن کے سولوشن کے لیے استعمال کیا. اس کی ہم کسی ڈفرینشیل ایکویشن کو لیپلاس ٹرانسفارم کی مدد سے کیسے حاصل کرتے ہیں، اس کے چند ایک اسٹیپس ہیں، وہ ہم آپ کو لکھ کے دیتے ہیں. اینڈ دیز اسٹیپس آر: to solve a differential equation by Laplace transform, we go through 4 distinct stages. A. Rewrite the equation in terms of Laplace transforms. B. Insert the given initial conditions. In initial conditions سے میری مراد یہ ہے
کہ فنکشن ایس کی ویلیو ایٹ 0 معلوم ہو, فرسٹ ڈیریویٹو کی ویلیو ایٹ 0 معلوم ہو, اور اسی طریقے سے سیکنڈ ڈیریویٹو آف ایس کی ویلیو ایٹ 0 معلوم ہو. دیز آر دا انیشیل کنڈیشنز, اور یہ ہمیں دی گئی ہوتی ہیں. سی, ری ارینج دا اکویشن الجبریکلی ٹو گیو دا ٹرانسفارم آف دا سولوشن. Determine the inverse transform to obtain the particular solution. جس طرح سے فرسٹ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہیں اس طریقے سے ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن بھی ہوتی ہیں, یعنی جس میں فرسٹ آرڈر کی بجائے ہائر آرڈر موجود ہوں. اب ہم ایک ایگزامپل کریں گے جو کہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی, اس میں سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل موجود ہوگا, ڈیریویٹو موجود ہوگا. سو لیٹ اس ڈو این ایگزامپل فار دیٹ. وی ہیو اے ڈفرینشیل ایکویشن دیٹ از d2x dt2 minus 3dx dt plus 2x is equal to 2 e raised to power 3t. In our notation, it can be written as x2 dash dt minus 3x dash dt plus 2xt is equal to 2 into e raised to power 3t. And we are given in the question that x0 is equal to 5 and x dash 0 is equal to 7. Please, these are the initial condition. We have the value of x when t is equal to 0, and we have value of the first derivative x dash when t is equal to 0. Here x is a function of t, and we have to find x as a function of t as a solution of this equation. By the solution, again, we mean that if we put in place of x, this equation should be satisfied, and for that we are using the Laplace transform method. So first of all, we find the Laplace transform. So Laplace transform of the left hand side is Laplace transform of x2 dash t minus 3 Laplace transform of x dash t plus 2 into Laplace transform of xt, and the Laplace transform of right hand side is equal to Laplace transform of 2 into e raised to power 3t. We have already shown you the formulas for these Laplace transformation. We substitute these here in terms of x. For left hand side, it is, in fact, for Laplace transform of x2 dash t is s square Laplace transform of x t minus s into x0 minus x dash 0. You know what I mean here. And now the Laplace transform for the next term of the left hand side, that is minus 3 into s Laplace transform s xt minus x0, and the last as it is, that is plus 2 into Laplace transform of x of t, and the Laplace transform of the right hand side is 2 over s minus 3. We simplify the left hand side and we put the initial values. I mean, we put the value of x at 0 and value of x dash at 0, and after doing so, in fact, we get, that is s square into Laplace transform of xt minus s into 5 minus 7 minus 3 into s into Laplace transform of xt plus 3 into 5 plus 2 into Laplace transform of x is equal to 2 over s minus 3.
Here we arrange and we find in fact the values of Laplace transform of x, and we have here s square minus 3s plus 2 into Laplace transform of is equal to 2 minus 8s plus 24 plus 5s square minus 15s whole divided by s minus 3, and finally Laplace transform of xt is equal to 5s square minus 23s plus 26 divided by s minus 1 into s minus 2 into s minus 3. Here, for finding inverse Laplace transform, we will find the partial fraction of this. Please do yourself and we will get this result. Laplace transform of xt is equal to 4 over s minus 1 plus 1 over s minus 3. Please note 4 over s minus 1 plus 1 over s minus 3 are the partial fractions of the expression on the right hand side in the previous line. And so that xt is the inverse Laplace transform of the right hand side, and which is equal to 4 e raised to power t plus e raised to power 3t. This will be the solution. Please you yourself verify the solution putting it into your differential equation. Dear students, ہم نے لیپلاس ٹرانسفارم اور اس کی انورس لیپلاس ٹرانسفارم کو ڈفرینشیل ایکویشن کے سولوشن کے لیے استعمال کیا. ڈفرینشیل ایکویشن بذات خود میتھمیٹکس کا بہت بڑا ٹاپک ہے اور یہ آپ کا ایک کورس بھی ہے. یہ کورس آپ میرے خیال میں نیکسٹ سیمسٹر میں پڑھیں گے. ڈفرینشیل ایکویشن کو حل کرنے کے انالیٹیکل میتھڈز ہیں. ان میں ہم انٹیگریشن کرتے ہیں اور ایک جنرل سولوشن معلوم کرتے ہیں, پھر گیون کنڈیشن سے پرٹیکولر سولوشن معلوم کرتے ہیں, اور دونوں کو ملا کر ہم کسی ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن حاصل کرتے ہیں. یہ بھی بہت سارے میتھڈ ہیں, اس کے بہت سارے طریقے ہیں, پورا ایک سبجیکٹ ہے. لیکن ڈفرینشیل ایکویشن کو حل کرنے کا ایک میتھڈ لیپلاس ٹرانسفارم سے بھی مل جاتا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان ڈفرینشیشن اور انٹیگریشن کے بجائے اپنی ایکویشن کو کسی الجبرائک ایکسپریشن میں کنورٹ کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد تمام الجبرائک مینوپولیشن ہم کرتے ہیں, اور پھر اس کی انورس لیپلاس ٹرانسفارمیشن لے لیتے ہیں, اور اس طریقے سے ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن نکال لیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ ہمارا آخری لیکچر تھا. مین کورس جو تھا دیٹ واز کیلکولس آف ملٹی ویریبلس, اور اس میں آپ کے کورس میں جو اور باتیں انوالو تھی اس میں فورئر سیریز اور لیپلاس ٹرانسفارمیشن تھی. امید ہے کہ آپ جو یہ کورس کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے تیار کریں گے, اپنا فائنل امتحان اچھی طریقے سے دیں گے. اس کیلکولس کو کیل 1 اور کیل 2 ان دونوں کیلکولس اور فورئر سیریز اور لیپلاس ٹرانسفارمیشن, یہ تمام کی تمام کنسیپٹ جو ہیں یہ آپ کو آپ کے آئندہ کورس میں استعمال ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنا یہ تمام بی سی ایس کا کورس بڑے آسان طریقے سے ختم کریں. ورچوئل یونیورسٹی کامیاب ہو, آپ کی ڈگری بہت سپر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام کامیابی سے نوازے. خدا حافظ.